محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الناس اعداء لما جهلوا، العاقل تكفيه الاشارة، العجب آفة اللب۔ الناس اعداء، انسان دشمن ہے، لما اس چیز کے لیے، جہلو جسے وہ نہیں جانتے۔ انسان اس چیز کے دشمن ہے جس کو وہ نہیں جانتے۔ اس مقولے میں انسان کی ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور بری خصلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا، جس کے حالات و خصائل، عزت اور مقام و مرتبے سے بے خبر اور ناواقف ہوتا ہے، تو وہ اس کی طرف کوئی خاص رغبت اور میلان نہیں رکھتا، اسے کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ یہ اس کی کم عقلی اور بے شعوری کی علامت ہے۔ اگر کوئی خیرخواہ اس چیز کی طرف یا اس شخصیت کی طرف اس کی توجہ دلانا چاہے تو یہ چیز اس پر اور بھی گراں گزرتی ہے، یہ بات اس پر اور بھی گراں گزرتی ہے اور اس پر بوجھ بن جاتی ہے، اور اس چیز کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنے سے گھبراتا ہے۔ گویا کہ اسے کسی ازلی دشمن کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کی طرف وہ جانا پسند نہیں کرتا۔ چاہیے تو یہ کہ انسان حقیقت شناس ہو اور اپنی جہالت کو دور کرے، لیکن جس چیز کے بارے میں انسان پہلے سے نہیں جانتا یا اس کے بارے میں اس کے برے خیالات ہیں تو اسی پر خوش رہتا ہے اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کوئی اسے سمجھانے لگے تو یہ بات اس پر اور بھی گراں گزرتی ہے اور وہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ حقیقت کو جانے، پھر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لے۔ یوں ہی بلا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا درست نہیں ہے، یہ نادانی اور کم عقلی کی علامت ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارۃ، العاقل عقل مند آدمی کے لیے تکفیہ کافی ہے، الاشارۃ اشارہ، عقل مند آدمی کے واسطے اشارہ ہی کافی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے کوئی بڑی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، لمبی لمبی تقریریں نہیں کرنی پڑتی، وعظ و نصائح نہیں کرنے پڑتے، بس اس کو معمولی سا اشارہ ہی کافی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے
کہ میں نے کہاں پر اور کون سی غلطی کر لی۔ عقل مند آدمی کسے کہتے ہیں؟ عقل مند وہ آدمی ہے جو کسی بات پر غور و فکر کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرے، کسی بات کے بارے میں پہلے سوچے سمجھے پھر اس پر عمل کرے، بغیر غور و فکر کے وہ عمل نہیں کرتا۔ پھر اگر وہ چیز کرنے کے لائق ہو تو وہ اس کو کر ڈالتا ہے، اور اگر وہ نہ کرنے کے لائق ہو تو رک جاتا ہے، لیکن پہلے وہ خوب غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد وہ کوئی عمل کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی عقل مند اور دانا کیوں نہ ہو، پھر بھی اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لمبی لمبی تقریریں کرنے کی اس سے ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے معمولی سا اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر کوئی اس کو معمولی سا اشارہ بھی کر دے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے فلاں غلطی فلاں جگہ پر کی ہے، اور وہ اپنی غلطی کو درست کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس بے وقوف اور نادان آدمی، وہ تو پہلے کوئی کام صحیح کرتا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے تو اس کو بھی پھر وہ نہیں سمجھتا۔ خوب محنت کرو، خوب جد و جہد کرو اس کو سمجھانے میں، لمبی لمبی تقریریں کرو، وعظ کرو، لیکن آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ آپ کی بات نہیں مانے گا اور آپ کی بات کی طرف وہ توجہ نہیں دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آدمی نادان ہے اور عقل مند آدمی نہیں ہے، کیونکہ عقل مند آدمی کو صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ لہذا عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر لیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی نعمت نہیں دی ہوتی تو ہم اس کو حاصل نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر ادا کرنی چاہیے۔ العجب آفت اللب، العجب خود پسندی، آفت اللب آفت ہے، مصیبت ہے، اللب دانائی کے لیے، عقل مندی کے لیے۔ خود پسندی دانائی یا عقل مندی کے لیے آفت ہے۔ ایک خود پسندی ہے اور ایک تکبر۔ پہلے ان کی تعریف کو سمجھ لینا چاہیے کہ خود پسندی کسے کہتے ہیں اور تکبر کسے کہتے ہیں۔ تکبر مثلا کوئی انسان ہے، اسے اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے، بہت سا مال و دولت دیا ہے، مال و اولاد دیے ہیں، جاگیر دیے ہیں، زمین دی ہے، جاہ و منصب مرتبہ اور مقام دیا ہے، دنیا میں اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے، تو وہ آدمی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، وہ الٹا فخر کرنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں اور دوسروں کے پاس یہ نہیں ہے، تو شکر نہیں کرتا اور فخر کر کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ انسان کے اس جذبے کو تکبر کہا جاتا ہے۔
اور اس طرح کے آدمی کو متکبر کہتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی بری خصلت اور صفت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اور خود پسندی، جو آدمی خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اگرچہ کسی نعمت پر کے حصول پر دوسروں کو تو حقیر نہیں سمجھتا، لیکن خود کو وہ بہت بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ سے وہ بہت خود خوش رہتا ہے، اپنے آپ سے وہ بہت متاثر ہوتا ہے کہ مجھ میں فلاں فلاں صفات ہے، یعنی جی میں وہ خوش رہتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ درست ہی ہوتا ہے، میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ درست ہی ہوتا ہے، میں سب کچھ جو بھی کچھ میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہی کرتا ہوں، بہت اچھا ہی کرتا ہوں اور بہت اعلیٰ و افضل ہی کرتا ہوں، یعنی وہ اپنے آپ سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اس قسم کا جذبہ اگر کسی انسان کے دل میں ہو تو اس جذبے کو عجب کہا جاتا ہے، اور ایسے آدمی کو خود پسند کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی تکبر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ العجب آفت اللب، خود پسندی دانائی کے لیے آفت ہے، تو جب خود پسندی دانائی کے لیے آفت ہے تو تکبر تو بطریق اولا دانائی کے لیے آفت ہوگی، یعنی یہ دانائی کے لیے، عقل مندی کے لیے ایک بڑی مصیبت ہے، اس سے دانائی اور عقل مندی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آدمی اور عجب کے مرض میں مبتلا ہو تو یہ عجب اس کی دانائی کے لیے کس طرح آفت ہے؟ تو وہ اس طرح کہ وہ چونکہ اپنے آپ سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اسی گھمنڈ میں رہتا ہے، کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، لہذا وہ اکثر غلط فیصلے کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، کیونکہ دوسروں کا تو وہ سنتا ہی نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، وہ خود کو بہت ہوشیار آدمی سمجھتا ہے، عقل مند آدمی سمجھتا ہے، تو لہذا وہ اکثر غلط کام کرتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، اور پھر اس کو درست بھی سمجھتا ہے، کیونکہ اگر کوئی اس کی غلطی کی نشاندہی کرے تو وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو درست بھی سمجھتا ہے، اور اس کا اپنی غلطیوں کو درست سمجھنا، اپنی کوتاہیوں کو درست سمجھنا، اپنے غلط فیصلوں کو درست سمجھنا، یہ عقل مندی کے لیے آفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جو انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ وہ اپنے غلط فیصلوں کو بھی درست سمجھنے لگتا ہے تو گویا اس کی عقل تباہ و برباد ہو گئی۔ تو جب خود پسند آدمی اس طرح اپنی عقل کو برباد کر دیتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ متکبر آدمی اپنی عقل کو کس قدر برباد کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں بری صفات سے بچائے۔ الناس اعداء، انسان اعداء دشمن ہے، لما اس چیز کے جہلو جسے وہ نہیں جانتے، العاقل عقل مند، تکفیہ الاشارۃ عقل مند آدمی کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ العجب خود پسندی، جو کہ تکبر کی ایک قسم ہے، خود پسندی۔ العجب خود پسندی آفت اللب، آفت ہے، مصیبت ہے، اللب دانائی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین پر چلنے میں استقامت کی دولت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔